سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آپ نے گزشتہ ہمارے درس میں سماعت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مختلف مملکتوں کے بادشاہوں اور سربراہوں کو خطوط لکھے، اور ان کی طرف سے مختلف قسم کا رد عمل سامنے نظر آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جوابی مکتوب اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ جلال نبوت سے تمام لوگ اس قدر حواس باختہ اور پریشان ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اگر کسی نے لبیک نہیں بھی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور افادیت اور آپ کی نبوت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پہلا خط جو نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا ان کے حوالے سے گفتگو فرمائی تھی، اور پھر نجاشی کے حوالے سے ان کا انتقال، اور پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا خط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطنت روما کے بادشاہ شہنشاہ ہرقل کو لکھا، اس کے حوالے سے ہم نے اپنی معروضات پیش کی تھی۔ ہرقل کو لکھا جانے والا خط ہرقل کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے ننگے پاؤں بیت المقدس کی طرف سفر کر کر آ رہا تھا، اور ہم نے اس کے حوالے سے گزشتہ درس میں کچھ تفصیلی گفتگو کر دی، اور آج اختصار سے گفتگو کرتے ہوئے ہم اپنے اگلے واقعات کی طرف آتے ہیں۔ ہرقل ننگے پاؤں با پیادہ، یعنی اس نے یہ سفر پیدل کرنا پسند کیا، اور قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس پہنچا، کیونکہ اس نے مقدس صلیب اور اپنے وہ علاقے جن پر کسریٰ قابض ہو چکا تھا ان پر فتح پانے کے بعد جو اس نے منت مانی تھی کہ وہ ننگے پاؤں بیت المقدس جائے گا، تو لہٰذا وہ اس سفر کو شروع کرتا ہے، اور ننگے پاؤں جس علاقے سے گزرا اس کی رعایا نے اس کا انتہائی پرتپاک استقبال کیا۔ اور اسی طرح ابن ناطور جو ایلیا کا گورنر اور ہرقل کا دوست اور شام کے نصارہ کا مذہبی پیشوا تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ کیسر علم نجوم کا ماہر تھا۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران اس نے ایک رات خواب دیکھا، اور اس نے مختلف قسم کے ستارے دیکھے۔ یہ جو خواب تھا یہ مختلف ستاروں پر مبنی تھا، اس نے مختلف ستارے دیکھے، ان میں ایک روشن اور چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر وہ یہ سمجھ گیا کہ وہ نبی جن کے لیے گزشتہ انبیاء علیہم السلام، جو سابقہ انبیاء علیہم السلام ہیں، وہ خوشخبریاں دیتے رہے ہیں، ان صاحب ذیشان کی آمد ہو چکی ہے، اور اس نبی کے ماننے والے لوگ مختون ہوں گے، یعنی وہ ختنہ کروائیں گے۔ اس حوالے سے اس نے معلومات لینا چاہی کہ کون سی قوم ایسی ہے جو ختنہ کرواتی ہے، تو بتایا گیا کہ وہ یہودی ہیں، لیکن یہودیوں کی تعداد یہاں پر بہت قلیل ہے، لہٰذا
اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا خط بادشاہ تک پہنچا، اور اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا تو قاصد سے اس بات کی تصدیق چاہی کہ یہ قوم ختنہ کرتی ہے، تو قاصد نے اس بات کی تصدیق کی، اور بادشاہ کی فکر میں اور پریشانی میں مزید اضافہ ہوا کہ یہی وہ قوم ہے جو آج نہیں تو کل اس مقام تک قابض ہو جائے گی اور یہ زمین کا حصہ ان کے تصرف میں آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سیدنا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط ہرقل تک پہنچایا، اور اس خط کا جو مضمون ہے وہ کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدا، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فعلیک اسم العریسین ویحل القتاب تعالوا الی قلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یہ خط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہرقل کی طرف جو روم کا بڑا ہے۔ سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کا پیروکار ہے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور تو اسلام لیا تو سلامت رہے گا۔ تو اسلام لیا، اللہ تعالیٰ تجھے 2 گنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو نے اس دعوت کو قبول کرنے سے روح گردانی کی تو تمہارے کسانوں کے انکار کا گناہ بھی تمہاری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آ جاؤ اس قلمی کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ اگر اس دعوت کے باوجود وہ روح گردانی کریں تو تم یہ کہو: اے روح گردانی کرنے والوں، گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ ہرقل نے جب یہ خط پڑھا تو جلال نبوت سے تھر تھر کانپ اٹھا، اور اس کی پیشانی سے بہتا ہوا پسینہ اس کی فکر اور اس پر رعب نبوت کا اظہار کر رہا تھا، اس پر رعب نبوت کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے اپنے عمراء کو حکم دیا کہ اگر اس علاقے میں عرب سے متعلقین لوگ، وہ لوگ جن کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے یا ان کے کسی گرد و نواح علاقے سے ہو، اور اگر وہ یہاں پر موجود ہوں تو ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اصل میں ہرقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے متعلق اپنی تحقیقات کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہ رہا تھا، اور اپنی تحقیقات کو مزید راسخ کرنا چاہ رہا تھا کہ آیا کہ جن کی طرف سے مجھے خط ملا ہے یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کے متعلق ہماری کتابوں میں انبیاء سابقین نے خوشخبریاں دی اور ہمیں اس نبی کی واضح علامات پر مطلع فرما دیا۔ لہٰذا انہی ایام میں ابو سفیان، جو کہ اپنے عزیز و اقربا اور دیگر کفار مکہ کے ساتھ غزہ کے مقام پر بغرض تجارت آئے ہوئے تھے، تو بادشاہ کے فوجیوں نے ابو سفیان اور اس کے رفقا کو پکڑا اور بادشاہ کے روبرو پیش کر دیا۔ اب یہاں سے آگے ابو سفیان اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا اور مجھ سے اس حوالے سے چند سوالات پیش کیے گئے، اور مجھ سے سب سے پہلا سوال کیا گیا کہ وہ شخص جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ ابو سفیان کا جواب یہ تھا کہ میرے چچا کے لڑکے ہیں۔ ہرقل نے پھر مجھے اپنے سامنے سب سے آگے کھڑا کر دیا اور دوسرے لوگوں کو مجھ سے پیچھے، یعنی
مجھے آگے کھڑا کیا اور دوسرے لوگوں کی صف میرے پیچھے کھڑی کر دی گئی، اور اس نے کہا کہ میں چند سوالات پوچھوں گا، اور اگر ابو سفیان کسی سوال کا جواب صحیح نہ دے تو پچھلے لوگ اس بات کی تردید یا تصدیق کرنا۔ لہٰذا ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے مجھ سے سوالات بادشاہ نے کرنا شروع کیے تو یہ میری مجبوری تھی کہ میں اس بادشاہ کے جوابات بالکل صحیح دوں، کیونکہ میرے پیچھے لوگ جو کھڑے تھے مجھے یہ خوف ہوا کہیں میں کسی سوال کا جواب اگر نہ صحیح دے سکوں تو یہ لوگ میرے متعلق اس سوال کے جواب پر اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے کہ اس نے سوال کا جواب صحیح نہیں دیا، تو یہاں لوگوں میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا۔ لہٰذا اب سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے پہلا سوال کیا، قیصر نے، اے ابو سفیان، ان کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کا جواب، یہ عرب کے شریف ترین خاندان یعنی بنو ہاشم کے فرد ہیں۔ پھر دوسرا سوال، کیا ان سے پہلے ان کے بزرگوں میں سے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی باپ داداؤں میں سے پردادا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ پھر سوال ہوا قیصر کی طرف سے، کیا ان کے آباء و اجداد میں، اسلاف میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ان کے آباء و اجداد میں کوئی شخص بھی بادشاہ نہیں گزرا۔ پھر سوال ہوا کہ ان کے پیروکار غریب اور مفلس لوگ ہیں یا دولت مند لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ان کے پیروکاروں میں اکثریت غرباء لوگوں کی ہے۔ قیصر ان کے سامنے پھر سوال رکھتا ہے کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد آئے روز بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تو جواب ابو سفیان کا بڑھ رہی ہے۔ قیصر، کیا ان کا دین قبول کرنے والے ان کے دین سے کسی حالت میں بیزار ہوئے یا مرتد ہوئے، ان کا دین چھوڑ دیا؟ تو ابو سفیان نے کہا قطعاً ایسا نہیں ہوا۔ پھر سوال ہوا کہ نبوت کے دعوے سے پہلے کیا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ جھوٹ کا الزام لگاتے تھے، یعنی وہ اپنی زندگی کے کسی معاملے میں جھوٹ سے منسوب ہوئے؟ ابو سفیان نے کہا قطعاً نہیں، بلکہ ہم ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ قیصر، کیا انہوں نے کبھی کسی سے اپنی عہد شکنی کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ابھی تک نہیں کی، حال ہی میں ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اشارہ معاہدہ حدیبیہ کی طرف تھا، اور یہاں پر ابو سفیان نے کوشش کی کہ میں بادشاہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کروں، بدگمان کر دوں، تو ساتھ ہی ابو سفیان نے اپنی اس گفتگو میں ایک جملے کا اضافہ کیا، اگرچہ انہوں نے ہم سے کبھی عہد نہیں توڑا، حال ہی میں ہمارا ان سے ایک معاہدہ ہوا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ وہ اس معاہدے پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بادشاہ نے ابو سفیان کے اس جملے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ قیصر، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری اور ان کی آپس میں کبھی جنگ ہوئی؟ ابو سفیان نے کہا ہمارے اور ان کے درمیان کئی بار جنگ ہوئی۔ قیصر، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ کبھی وہ غالب آئے اور کبھی ہم غالب آئے۔ قیصر، اہم سوال تھا یہ کہ وہ تمہیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں، ان کی تبلیغ کیا ہے، اور وہ تمہیں کس بات کی طرف بلاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ذرا اس بات کی مجھے وضاحت کر دو۔ ابو سفیان نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، وہ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، صدقہ دینے، سچ بولنے، عفت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ان سوالات و جوابات کے بعد ہرقل نے ترجمان کو کہا کہ سامعین کو بتائے کہ میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا اور تم نے کہا وہ عالی نسب ہیں، تو اللہ کے رسول عالی نسب ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو پہلا جواب تھا، اب اس پر قیصر نے اپنی رائے دی کہ نبی ہمیشہ عالی نسب ہی ہوتے ہیں اور وہ اس میں افضل اور اعلیٰ اپنی قوم میں سمجھے جاتے ہیں۔ پھر قیصر نے کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کیا تم میں سے کسی اور نے یہ بات کہی، یعنی
دعوی نبوت کیا؟ تم نے کہا نہیں، تو میں نے خیال کیا کہ اگر ان سے پہلے کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو وہ اپنے اسلاف کی اقتداء میں دعوی نبوت کرنے کی وجہ سے مشکوک ہو جاتے، لیکن جب ان کے باپ داداؤں میں سے کسی نے دعوی نبوت نہیں کیا تو یہ بات اس بات کی روشن دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا؟ تم نے کہا نہیں، تو میں نے خیال کیا اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرتا تو میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ لوگوں کو اپنے ماتحت کرنے کے لیے کیا، تاکہ جو ان کے باپ داداؤں سے بادشاہت کا ثبوت میسر آ رہا ہے وہ اس بادشاہت کا بھرم قائم رکھ سکیں اور لوگوں کو اپنے ماتحت رکھ سکیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے باپ داداؤں میں کوئی شخص بادشاہ گزرا ہو۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا یا ان پر تم جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ ابو سفیان تم نے کہا کہ ایسا قطعاً نہیں ہوا، بلکہ ہم ان کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص کسی شخص کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ کے معاملے میں قطعاً جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ ان کی نبوت اور رسالت کی بڑی واضح دلیل ہے۔ میں نے پوچھا کہ ان کے ماننے والے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ تو تم نے کہا کہ کمزور اور غرباء ان کی پیروی کر رہے ہیں، رسولوں کی اکثر اتباع اور تابعداری غریب لوگ اور کمزور لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تمہارا جواب تھا کہ ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ تو ایمان کا یہی عالم ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا ہی جاتا ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جائے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے کبھی مرتد بھی ہوا؟ تو تمہارا جواب تھا ایسا نہیں ہوا۔ تو ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ جو شخص ایمان کی چاشنی اور ذائقہ چکھ لے اس کے لیے ایمان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تم نے جواباً کہا کہ وہ حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، سچ بولیں، عفت اور صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ سچ ہے، ایسا ہی ہے کہ وہ نبی ان باتوں کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر میرے ان دونوں قدموں کے نیچے جو زمین ہے ان قریب وہ نبی اس زمین کے مالک بن جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس نبی کو فتوحات دے گا اور مشرق و مغرب میں اس نبی کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے۔ اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو ان کی ملاقات کے لیے سفر کی مشقت اٹھاتا۔ اگر مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوتی تو میں ان کے قدموں کو دھوتا اور اس کو بطور تبرک استعمال کرتا۔ تحقیق احوال کے بعد اس نے وہ خط طلب کیا اور حضرت داہیہ کلبی بواسطہ حاکم بصرہ جو لے کر آئے تھے، چنانچہ اس نے اس کا مطالعہ کیا۔ اس مکتوب کے حوالے سے میں پوری تفصیلات کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا جب وہ کہہ چکا تو ہرقل کے متعلقین نے شور و غل شروع کر دیا اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ابو سفیان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ جب ابو سفیان کے بقول بادشاہ کے دربار پر اور اس کے حواریوں پر دیکھا تو میں یہ کہہ رہا تھا یا میرا دل یہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ان قریب یہ معاملہ نظر آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرف غلبہ حاصل کر لیں گے۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کی، پھر بادشاہ پر اور بادشاہ کے حواریوں پر، اس کے رفقاء پر، درباریوں پر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دیکھا تو پھر میرے دل نے یہ گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک ضرور آپ پہنچیں گے کہ یہ زمین بھی ان کے زیر تصرف چلی جائے گی۔ شیخ محقق نے مدارج النبوت کے اندر یہاں پر کچھ اضافہ کیا ہے۔ ہم وہ گفتگو کرنا بھی ناگزیر سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر وہ گفتگو کی جائے۔ ہرقل داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں لے گیا اور اس نے کہا کہ باخدا میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ان علامات اور ان باتوں سے میں نے اس بات کو جان لیا ہے، یہی وہ نبی ہیں جو
آخری نبی ہیں جن کی بعثت کی خبریں ہمیں گزشتہ انبیاء علیہم السلام نے اور صحائف آسمانیہ سے مل چکی ہیں۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ان پر ایمان لانے کا اعلان کر دوں تو رومی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیسر نے حضرت داہیہ کو اپنا خط دے کر اپنی مملکت کے ایک عظیم پیشوا، یعنی اپنی مملکت کے ایک عظیم عالم، عیسائی عالم جس کا نام سغاتر تھا، اس کے پاس بھیجا، اور کیسر ساری صورتحال کا جائزہ لینا چاہ رہا تھا کہ اگر سغاتر، جس کو عیسائیوں کے ہاں انتہائی اہم مقام حاصل ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ اعلان کر دے اور اس بات کا اعلان کر دے کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، تو یقیناً لوگ میری نسبت اس کی بات کو زیادہ ترجیح دیں گے، اور اس کے بڑے عالم ہونے کی وجہ سے اس کی جلد ہی تائید اور تصدیق کر دی جائے گی۔ لہٰذا داہیہ کلبی فرماتے ہیں کہ میں خط لے کر کیسر کی مملکت کے عظیم روحانی پیشوا، عیسائی عالم سغاتر کے پاس پہنچا۔ وہ روم میں رہائش پذیر تھا۔ ساری رومی مملکت میں اس کے پائے کا کوئی عالم موجود نہیں تھا۔ سب لوگ اس کی دل سے عزت کرتے تھے۔ داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس روم پہنچا اور کیسر کا خط دیا، اور وہ تمام تفصیلات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسر نے مجھ سے یا ابو سفیان سے جانی تھی، وہ تمام کی تمام تفصیلات اس خط کے اندر موجود تھی۔ لہٰذا سغاتر نے کلیسے کے اندر، اپنے گرجے کے اندر تمام عیسائی علماء کو اکٹھا کر کر کہا، اے میرے رومی بھائیو، کان کھول کر سنو، میرے پاس احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خط آیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ ان کی رسالت آفتاب سے زیادہ روشن تر ہے۔ اٹھو سب کہو اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب عیسائیوں نے سغاتر کی زبان سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ستائشی کلمات سنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان سنی، تو تمام عیسائی اس بات پر ناراض ہو گئے اور غصے سے بپھر گئے اور لال پینے ہونے لگے، اور انہوں نے بلا سوچے سمجھے سغاتر پر حملہ کر دیا اور اسے جان سے مار دیا گیا۔ حضرت سیدنا داہیہ کلبی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلا اور واپس ہرقل کے دربار میں آ کر میں نے ساری صورتحال بتائی کہ سغاتر کو قتل کر دیا گیا ہے، اور عیسائیوں نے سغاتر کی زبان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہاں پر ہرقل نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ اگر لوگ سغاتر کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو خود اندازہ کر لو کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یعنی مجھے بھی جان سے مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیسر بیت المقدس سے ہومس واپس چلا آیا۔ ہومس اس کا پایہ تخت تھا۔ وہاں پر پہنچ کر اس نے دربار شاہی منعقد کیا۔ تمام امرائے سلطنت اور اعیان مملکت کو اکٹھا کیا گیا، اور یہاں پر آ کر اس نے ایک تدبیر چلی تاکہ لوگوں کی رائے اور لوگوں کا رد عمل اس پر ظاہر ہو سکے۔ اس نے اپنے دربار کے تمام دروازوں کو مقفل کروا دیا، یعنی ان کو بند کر دیا گیا، تمام دروازوں کو تالے لگا دیے گئے، اور اس جگہ پر اس نے تمام امراء اور اپنے وقت کے علماء کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق اظہار خیال کیا۔ اور وہ خیال کیا تھا کہ اے مملکت روم کے شہریوں، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہاری فلاح و کامیابی جو ہے وہ تمہارا مقدر بنے، تو ہمیشہ راہ راست پر چلتے رہو اور تمہارا ملک اور ہمیشہ قائم اور دائم رہیں گے۔ اٹھو اور اس نبی کا دامن تھام لو جن کو اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی حاضرین محفل میں ایک بھگدڑ مچ گئی۔ عیسائیت کے اندر ایک تزلزل اور تذبذب نظر آنے لگا، اور لوگ اٹھ کر دروازوں کی طرف بھاگے، لیکن دروازے مقفل تھے۔ اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نے فوراً لوگوں سے کہا کہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ تم اپنے عقیدے پر کس حد تک کامل یقین رکھتے ہو اور عیسائیت سے کس حد تک محبت رکھتے ہو۔ اور کیسر کا یہ جو بیان تھا، یہ یقیناً ان لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے تھا، ان لوگوں کے خوف کی وجہ سے تھا، کہیں یہ لوگ مجھے نقصان ہی نہ پہنچائیں۔
لہٰذا جب لوگوں نے سنا کہ کیسر نے ہم سے یہ سوالات محض ہماری آزمائش کے لیے کیے تھے تو وہ خوش ہو گئے اور ان تمام لوگوں نے خوش ہو کر کیسر کے سامنے سجدہ کیا۔ اس کے بعد دوسری گفتگو جو ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیسر کا جوابی خط بھی آیا، اور اس جوابی خط کے جو معاملات اور واقعات ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ کتاب الوثائق السیاسیہ کے اندر ایک دوسرے خط کا بھی ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کی طرف اس وقت خط ارسال فرمایا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان تبوک میں خیمہ زن تھے، اور یہ خط لے کر جانے کے لیے داہیہ کلبی ہی منتخب ہوئے تھے۔ اس خط کا متن یہ تھا: من محمد رسول اللہ الی صاحب الرومی انی ادعوک الی الاسلام فإن اسلمت فلک ما للمسلمین وعلیک ما علیہم وإن لم تدخل فی الاسلام فاعطہ الجزیۃ فإن اللہ تعالی یقول قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والا فلا تحل بين الفلاحين وبين الاسلام ان يدخلوا فيه او يعطوا الجزية، کہ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم اسلام لے آؤ تو تمہیں پہلے مسلمانوں کی طرح ہو جاؤ گے، تو جو حقوق دوسرے مسلمانوں کو حاصل ہیں وہی حقوق تمہیں بھی حاصل ہوں گے، اور جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہیں وہی ذمہ داریاں تم پر بھی عائد ہوں گی۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے پھر جزیہ دونا قبول کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، نہ روز قیامت پر، اور نہیں حرام سمجھتے جسے حرام کیا اللہ نے، اس کے رسول نے، نہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ جزیہ اپنے ہاتھ سے اس حال میں دیں کہ وہ مغلوب ہوں۔ اگر تمہیں بھی منظور نہیں تو پھر اپنی رعایا کو آزاد چھوڑ دو، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں چاہے وہ جزیہ دینا منظور کر لیں۔ سعید بن راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں شام میں گیا تو مجھے بتایا کہ سامنے والے گرجے میں وہ شخص رہتا ہے جسے کیسر نے اپنا قاصد بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا، یعنی اس بات کی تائید اور تصدیق کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ وہی نبی ہیں جن کے متعلق ہمیں انبیاء سابقین کی طرف سے خوشخبریاں سنائی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں خبریں دی گئیں۔ تو سیدنا سعید بن راشد کہتے ہیں کہ میں ایک گرجے کے اندر داخل ہوا اور وہاں پر میں نے ایک عمر رسیدہ بوڑھے کو دیکھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کے لیے کیسر نے 3 نشانیاں بتائی تھیں کہ اگر وہ نبی ہوئے تو ان سے 3 نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ تو سعید بن راشد کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے ملا جو کہ بہت عمر رسیدہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسر کا خط دیا، اور ان 3 نشانیوں کے متعلق پھر اس نے مجھے تفصیل سے گفتگو کی۔ وہ پہلی نشانی کیا تھی کہ کیسر نے مجھے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کریں تو ان کی گفتگو کو ذہن نشین کر لینا، اور پھر مجھے آ کر ان تمام باتوں کی خبر دینا۔ پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے اثناء گفتگو میرے پہلے خط کا حوالہ دیا یا نہیں، دوسری یہ بات کہ اثناء گفتگو انہوں نے لیل و نہار کا کہیں تذکرہ کیا یا نہیں۔ یہ کیسر کی طرف سے اپنے اس قاصد کو کہا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جانچنے کے لیے ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا کہ جب تم ان سے گفتگو کرو گے وہ میرے پہلے خط کا حوالہ دیں گے یا نہیں، اثناء گفتگو لیل و نہار یعنی رات و دن کے متعلق گفتگو فرمائیں گے یا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی پشت کی طرف غور سے دیکھنا، آیا کوئی تعجب انگیز چیز تمہیں نظر آتی ہے یا نہیں، یعنی اشارہ مہر نبوت کی طرف تھا۔ تو یہ قبیلہ تنوخ کا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گفتگو شروع کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات میں ان تمام معاملات کو بالترتیب ایسے ہی پایا جیسا کہ کیسر نے مجھے سوال کیا تھا کہ اگر ان کی گفتگو میں یہ باتیں پائی گئیں تو پھر جان لینا وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں لے کر پیش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے
زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماں